مبارکہ احزاب کی میں نے آپ کے سامنے 32ویں آیت کا پہلا وقف جائز پڑھا ہے۔ پروردگار عالم اپنے اس کلام میں عظمت ازواج رسول کو بیان کر رہا ہے۔ قرآن مجید فارمولوں کی کتاب ہے، اصولوں کی کتاب ہے۔ قرآن قاعدے بیان کرتا ہے، وہ قاعدے جہاں بھی مکمل ہوں گے وہی مراد ہوگی۔ قرآن جغرافیہ کو بیان کرتا ہے مگر جغرافیہ کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن ریاضی کو بیان کرتا ہے مگر وہ میتھ کی اور ریاضی کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن تاریخ کو بیان کرتا ہے مگر یہ کتاب تاریخ کی نہیں ہے۔ قرآن فلسفے کو اور منطق کو، علم کلام کو اور علم فقہ کو بیان کرتا ہے مگر کسی ایک علم میں محدود نہیں ہے۔ قرآن مجید قاعدے قوانین کی کتاب ہے۔ اگر اس میں ایک نبی کے بارے میں یہ آیت آ گئی ہو کہ ہمارا نبی مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی کے بارے میں نام آئے کہ یہ نبی بھی زندہ کرتا ہے، یہ نبی بھی زندہ کرتا ہے۔ اور اگر مفضول نبی کے بارے میں آ جائے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو خود بخود افضل نبی کو یہ ماننا مشکل نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں تو عیسیٰ جس نبی کے پوتے کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اس صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے دنیا میں آ سکتے ہیں اور ماں کی عصمت کی گواہی بچپنے میں اور گہوارے میں دے سکتے ہیں، تو پھر جو عیسیٰ کی ماں مریم کے لیے بھی فخر ہے، فاطمہ زہرا، ان کی گواہی میں اگر بچے آ جائیں تو پھر یہ خلاف قاعدہ کیسے ہوگا؟ یہ ایک باب ہے جس کے اوپر ہم کسی اور موقع پہ عرض کریں اور بیان ہو مکمل۔ بحث اتنی ہے کہ اللہ نے جو بھی نبی سے منسوب ہے اسے عزت عطا کی ہے۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ جو بھی میرے نبی کے قریب ہو اسے عزت دی جائے۔ بات تو انسانوں کی اور صحابہ کرام کی اور ازواج مطہرات کی اور اہل بیت عصمت و طہارت کی بہت بڑی بات ہے۔ سرکار خیبر کے موقع پر جب مال غنیمت دیکھ رہے تھے تو ان میں ایک گدھا بھی تھا جو رسی چھڑا کر نبی کی طرف آ رہا تھا۔ صحابہ کرام نے روکا تو حضرت نے فرمایا اسے آنے دو، اور وہ قریب آ کر سرکار کے قدموں کا بوسہ لیتا ہے اور سرکار سے اپنی زبان میں بات کرتا ہے اور نبی اسے اپنی زبان میں جواب دیتے ہیں، یعنی نبی عربی میں جواب دیتے ہیں۔ اور پھر سرکار نے فرمایا صاحب سے کہ یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میرے آباء و اجداد کی پشت پر نبی یا وصی نبی بیٹھے ہیں، ایک مدت سے کوئی نبی یا وصی نبی ہماری پشت پر نہیں بیٹھا، آپ کچھ دیر کے لیے میرے اوپر سواری کریں یا علی سے کہیں کہ مجھ پہ بیٹھ جائیں۔ میرے مولا نبی نے کچھ دیر کے لیے اس پہ سواری فرمائی اور سواری فرمانے کے بعد اپنے اصحاب سے کہا کہ آج کے بعد یہ میرا گدھا ہے اور اس کا نام میں خود سے رکھ رہا ہوں۔ نبی نے اس کا نام یافور رکھا۔ نبی کی سواریوں میں ایک سواری کا نام یافور ہے، کہ یہ میری سواری ہے۔ اور نبی کے بیٹھنے کی برکت سے وہ اتنا سمجھدار ہو گیا تھا کہ سرکار جب فرماتے تھے کہ فلاں صحابی کو بلا کر لاؤ تو یہ اسی کے دروازے پہ جاتا تھا، اور اگر اس کی پشت پر کوئی سامان رکھ دیتے تھے کہ فلاں کو دے کر آ جاؤ تو یہ اسی کو دے کر آتا تھا۔ بھائی میں زیادہ دیر اس موضوع پہ نہ رکوں، صرف ایک جملہ کہہ کے صفحہ پلٹ دوں کہ اگر کوئی نبی کی بات کو سمجھے تو میں اسے گدھا کیسے کہوں؟ اور اگر کوئی مسلمان نبی کی بات کو نہ مانے تو میں اسے انسان کیسے کہوں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو نبی سے جو بھی نسبت ہے، دیکھیں یہ ساری جو کیفیات ہیں یہ نسبتوں کی وجہ سے۔ مثلا یہاں سادات کرام تشریف فرمائے ہیں، کیوں ان کا احترام کرتے ہیں غیر سادات؟
نبی سے منسوب ہونے کی وجہ سے کہ یہ سرکار سے منسوب ہے۔ اس ممبر پر میں بغیر وضو کے نہیں بیٹھتا، کیوں؟ یہ لکڑی جہاں سے کاٹ کر لائی گئی ہوگی، اس کا دوسرا حصہ کہیں اور بھی لگا ہوگا، مگر اس کا تو احترام نہیں ہے، اس ممبر کا کیوں ہے؟ جی اس لیے کہ یہ منسوب ہو گئی۔ تو بس اگر نسبت کسی مقدس وجود سے ہو جائے تو پھر وہ نسبت کی وجہ سے معظم ہو جاتا ہے۔ خبردار میرے محترم سننے والوں، کسی کی توہین نہیں ہونی چاہیے، کسی کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے بھی شیعہ قوم بد تہذیبی اور بد ادبی اور بے ادبی والی قوم تو ہے نہیں جی۔ مہذب لوگ ویسے بھی گالیاں نہیں دیتے، تو جب مہذب لوگ گالیاں نہیں دیتے تو شیعہ تو ویسے ہی اسلام کی بہترین تصویر کو کہا جاتا ہے۔ اور میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ اس مجلس میں بھی ایک بڑی تعداد میرے سنی بھائیوں کی بیٹھی ہے، اور مجلس میں حیدرآباد میں پڑھ رہا ہوں، اور حیدرآباد کا تو حسن یہ ہے کہ یہاں شیعوں سے زیادہ سنیوں کی عزاداری ہے، اور خاص طور پر سندھ کا حسن یہ ہے کہ یہاں کا تو ہندو بھی عالی مدد بولتا ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ شاعر کہتا ہے ملنگ کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ جو بھی اہل بیت کا ذکر کرے گا، جو بھی حق بات کہے گا، اچھا یہ ذہن علی میں رہے کہ مولا علی نے اپنے شیعوں کو جو الف بے پڑھائی ہے نا، الف بے یہ پڑھائی ہے کہ ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے پیار کرنا۔ ظالم ظالم ہے چاہے شیعہ، مظلوم مظلوم ہے چاہے سنی ہو۔ ہمیں یہ دیکھنا ہی نہیں ہے کہ کون کون سا شناختی کارڈ لیے پھر رہا ہے۔ علی کو تو ویسے ہی شناختی کارڈ والا مسلمان نہیں چاہیے۔ صلوات پڑھیں گے نبی کی ذات پر۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی اور عالم۔ تو بحث اور گفتگو نسبتوں کی ہے، اور ہم نسبتوں والے لوگ ہیں، اور الحمدللہ اس نسبتوں کی تعظیم پر ہم غرور کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں۔ جی اللہ متکبر ہے، میں تو صرف ایک ہی بات سمجھا ہوں کہ اللہ متکبر ہے ہی اس لیے کہ اس نے علی اور محمد کو بنایا ہے، اور اگر مجھے کبھی غرور کرنے کی اجازت ملی تو ہمیں غرور کرنے کی اجازت صرف اس بات پر ملے گی کہ میرے دل میں علی بستا ہے۔ ہم کسی اور کو علی کے برابر نہیں مانتے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہر ایک کا ہر مقام ہے، ہر ایک کی عزت ہے، ہر ایک کا ایک وجود ہے، اور میں اگر کسی کو نہیں جانتا نہیں مانتا تو کوئی اور اسے جانتا اور مانتا ہے۔ تو رواداری رہے، پاسداری رہے، اخلاقیات رہیں، تہذیب رہے، اور اس اخلاقیات اور تہذیب کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ خبردار مملکت کے اندر، وطن میں، شہر میں کوئی فساد کا حصہ کسی کو نہیں بننا چاہیے۔ اور یہ اور بات ہے کہ تاریخ کے حقائق کو بیان کرنا بھی اسی ممبر کی